آج ہم GW چودھری کی کتاب The Last Days of United Pakistan پر گہرائی سے بات کرنے والے ہیں۔ جی، اس کتاب کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ کسی باہر والے نے نہیں لکھی۔ بالکل، یہ ایک انسائیڈر کی کہانی ہے، ایک ایسا شخص جو خود اقتدار کے آوانوں میں موجود تھا، پہلے ایوب خان کے ساتھ اور پھر یحییٰ خان کی کابینہ میں۔ جی، اور یہی پرسپیکٹیو اس کتاب کو بہت منفرد بناتا ہے۔ یہ صرف واقعات کا بیان نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ فیصلے کرنے والوں کی نظر میں حالات کیسے بگڑے۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے متحدہ پاکستان کے ٹوٹنے کی بنیاد رکھی۔ بالکل، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی تکلیف دہ باب ہے۔ چیپٹر 1 The Rise of Bengali Sub-Nationalism۔ کتاب کا پہلا باب بنگالی قوم پرستی پر ہے۔ مصنف ایک بڑا دلچسپ فارمولا دیتے ہیں، 3 R's۔ جی، 3 R's۔ ریلیجن، ریجن اور ریالٹیز۔ یہ سننے میں تو بڑا ایکیڈیمک سا لگتا ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، مصنف کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی بنیاد تو رکھی گئی تھی ریلیجن پر، یعنی اسلام پر۔ یہ سوچا گیا تھا کہ مذہب دونوں بازوؤں کو جوڑ کر رکھے گا۔ صحیح۔ لیکن اس فارمولے میں ریجن یعنی علاقائی اور ثقافتی شناخت کو وہ بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ اچھا۔ اور پھر جب ملک کو ریالٹیز یعنی زمینی حقائق کا سامنا کرنا پڑا تو یہ علاقائی شناخت، خاص طور پر بنگالی شناخت، وہ مذہب کے نعرے پر حاوی آنے لگی۔ تو بنگالیوں کو کیا محسوس ہو رہا تھا؟ انہیں شدت سے یہ احساس ہونے لگا کہ ان کی زبان، ان کی ثقافت، ان کی سیاسی نمائندگی سب کچھ خطرے میں ہے۔ لیکن یہ احساس تو متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کو بھی تھا، جس کی وجہ سے تو پاکستان بنا۔ تو پھر اس میں اور بنگالی قوم پرستی میں کیا فرق تھا؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ صدیوں کی تاریخی تفریق تھی، ایک واضح ہم اور وہ کا تصور تھا۔ لیکن مغربی اور مشرقی پاکستان کے مسلمانوں میں ایسی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ یہاں مسئلہ بالکل الگ تھا۔ بنگالی قوم پرستی کی آگ کو بھڑکانے والی سب سے بڑی وجہ تھی جمہوری عمل کا نہ ہونا۔ اچھا، یعنی سیاسی محرومی؟ جی بالکل۔ بنگالیوں کو لگا کہ ملک کی بیوروکریسی اور فوج جو زیادہ تر مغربی پاکستان سے تھیں، ان پر ایک نوآبادیاتی حکمران کی طرح حکومت کر رہی ہیں، اور انہیں اقتدار سے دور رکھا جا رہا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور پھر 1965 کی جنگ نے اس احساس کو اور بھی پختہ کر دیا ہوگا۔ جی ہاں، 1965 کی جنگ ایک فیصلہ کن موڑ تھا، ایک ٹرننگ پوائنٹ۔ کیسے؟ اس نے اس غلط فہمی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کا دفاع کر سکتا ہے۔ جنگ کے وہ 17 دن مشرقی پاکستان دنیا سے بالکل کٹ گیا تھا اور مکمل طور پر غیر محفوظ تھا۔ اچھا۔ اسی احساس عدم تحفظ سے شیخ مجیب الرحمان کے مشہور 6 نکات نے جنم لیا، جو ظاہر تو خود مختاری کا مطالبہ تھا، لیکن در حقیقت وہ علیحدگی کی طرف پہلا قدم تھا۔ یہ تو ہوئی سیاسی بات۔ کتاب میں معاشی ناانصافی کا بھی ذکر ہے؟ بالکل، اور بہت تفصیل سے۔ کتاب معاشی استحصال کی پوری ایک تصویر کھینچتی ہے۔ مثلاً؟ دیکھیں، مشرقی پاکستان پٹسن کی برآمد سے ملک کے لیے سب سے زیادہ فورن ایکسچینج کما رہا تھا، جی، لیکن اس کا بڑا حصہ مغربی پاکستان کی صنعت کاری پر خرچ ہو رہا تھا۔ ترقیاتی فنڈز ہوں، غیر ملکی امداد ہوں یا سرکاری نوکریاں، ہر جگہ بنگالیوں کو ان کا جائز حصہ نہیں مل رہا تھا۔ جی بالکل نہیں۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ دونوں حصوں کی فی کس آمدنی کا فرق اتنا بڑھ گیا کہ اس نے سیاسی بے چینی کو مزید ہوا دی۔ چیپٹر 2 The Fall of Ayub, A Personal Account۔ اب آتے ہیں ایوب خان کے زوال پر، ایک ایسا لیڈر جسے ایک زمانے میں ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک ماڈل سمجھا جاتا تھا، اس کا تخت اتنی جلدی کیسے الٹ گیا؟ کتاب کی اندرونی کہانی کیا ہے؟ مصنف، جو خود ایوب خان کے قریب تھے، وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ زوال صرف عوامی احتجاج کا نتیجہ نہیں تھا۔ اچھا، تو پھر کیا تھا؟ اس کے پیچھے راولپنڈی GHQ میں چلنے والی سازشوں کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ مطلب فوج کا؟ جی، ایوب خان کی طاقت کا اصل مرکز فوج تھی، لیکن اپنے آخری سالوں میں انہوں نے سویلین بیوروکریٹس پر زیادہ انحصار کرنا شروع کر دیا تھا، جو جرنیلوں کو وہ ایک آنکھ نبھاتا تھا۔ یعنی ان کا اپنے پاور بیس سے رابطہ کمزور پڑ گیا تھا؟ بالکل۔ اور تاشکند معاہدے نے اس میں کیا کردار ادا کیا؟ تاشکند معاہدہ شاید ایوب خان کی سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی۔ فوج کے اندر ایک بڑا حلقہ یہ سمجھتا تھا کہ جیتی ہوئی جنگ میز پر ہار دی گئی ہے۔ اچھا۔ اور اسی تاثر کو ذوالفقار علی بھٹو نے، جو اس وقت ایوب خان کے وزیر خارجہ تھے، بہت کامیابی سے استعمال کیا۔
انہوں نے ایوب خان کے خلاف ایک زبردست مہم چلائی. تو اس ایک معاہدے نے فوج میں ایوب خان کی ساخت کو بہت نقصان پہنچایا. ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. اور اسی دوران اگرتلہ سازش کیس کا معاملہ بھی سامنے آیا. جی، یہ ایک اور بلنڈر تھا. اس کیس میں شیخ مجیب پر الزام لگایا گیا کہ وہ بھارت کی مدد سے مشرقی پاکستان کو الگ کرنے کی سازش کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو مجیب پہلے صرف ایک بنگالی لیڈر تھے، وہ راتوں رات بنگالی قوم پرستی کے ہیرو اور ایک زندہ شہید بن گئے. اچھا. علیحدگی کی باتیں جو پہلے ڈھکے چھپے انداز میں ہوتی تھیں اب کھلے عام ہونے لگی. کتاب میں ایوب خان کی صحت کا بھی ذکر ہے. اس نے کتنا اثر ڈالا حالات پر؟ بہت زیادہ. 1968 میں ایوب خان شدید بیمار ہوئے اور تقریباً موت کے منہ سے واپس آئے. اس بیماری کے دوران جب وہ صاحب فراش تھے تو اقتدار میں خلا پیدا ہو گیا. جرنلوں کے درمیان رسہ کشی شروع ہو گئی. تو جب وہ ٹھیک ہوئے؟ وہ ٹھیک تو ہو گئے، لیکن وہ پہلے والے ایوب خان نہیں تھے. وہ جسمانی اور سیاسی طور پر بہت کمزور ہو چکے تھے اور فوج پر ان کی گرفت ڈھیلی پڑ چکی تھی. تو آخر میں ان کی حکومت کا خاتمہ کیسے ہوا؟ جب عوامی احتجاج بالکل قابو سے باہر ہو گیا تو ایوب خان نے فوج سے مدد مانگی. وہ طاقت سے کچلنے سے صاف انکار کر دیا. انکار کر دیا؟ جی، اور انہیں سیاسی حل تلاش کرنے کا مشورہ دیا. یہ دراصل ایک پیغام تھا کہ اب آپ کے پیچھے فوج کی حمایت نہیں ہے. اچھا. جب گول میز کانفرنس ناکام ہو گئی، مجیب کے ساتھ خفیہ ڈیل بھی نہ ہو سکی، تو ملک مکمل انارکی کے دہانے پر تھا. تو پھر آخرکار ایوب خان نے یحییٰ خان کو مارشل لا لگانے کا کہا، لیکن یحییٰ خان نے شرط رکھی کہ ایوب خان کو 1962 کا آئین منسوخ کرنا ہوگا، جس کا مطلب تھا سارے اختیارات فوج کو منتقل کرنا. اور یوں ایوب خان کو اقتدار چھوڑنا پڑا. بے بسی کے عالم میں. چیپٹر 3 یحییٰ begins anew. تو یحییٰ خان اقتدار میں آتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں جمہوریت کی بحالی کا، صاف شفاف انتخابات کا، ایک شخص ایک ووٹ کی بنیاد پر. کیا وہ واقعی سنجیدہ تھے؟ کتاب کے مطابق شروع میں لوگوں کو شک تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ ایوب خان کے پرانے نظام کی طرف واپسی ممکن ہی نہیں تھی. یحییٰ خان نے بظاہر ایک سویلین کابینہ بنائی جس میں مصنف خود بھی شامل تھے، لیکن اصل طاقت وہ جنرلوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے پاس تھی. ایک جنٹا کے پاس؟ جی، جسے جنٹا کہا جا سکتا ہے. اس کے سربراہ جنرل پیرزادہ تھے. کابینہ کے پاس اصل اختیارات بہت کم تھے. اس حکومت نے ملک کے سب سے بڑے مسئلے یعنی مشرقی اور مغربی پاکستان کی معاشی عدم مساوات اسے حل کرنے کے لیے کیا کیا؟ یہ یحییٰ حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا. چوتھے 5 سالہ منصوبے یعنی 4th 5-year پلان میں مشرقی پاکستان کے لیے فنڈز بڑھانے کی کوشش کی گئی. کوشش کی گئی؟ جی، لیکن مصنف خود ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کیسے ایک موقع پر کابینہ کے تمام بنگالی وزراء نے سالانہ ترقیاتی منصوبے میں ناانصافی پر اجتماعی استعفے کی دھمکی دے دی. اچھا. اور یحییٰ خان کو فوری طور پر اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاشی مسئلہ کتنا سنگین ہو چکا تھا. اس تمام اندرونی بحران کے دوران بین الاقوامی محاذ پر کیا ہو رہا تھا؟ خارجہ پالیسی کس سمت جا رہی تھی؟ سچ تو یہ ہے کہ اندرونی مسائل اتنے زیادہ تھے کہ خارجہ پالیسی تقریباً پس منظر میں چلی گئی تھی. لیکن کچھ تو ہو رہا ہوگا. ہاں، یحییٰ خان نے اس دوران صدر نکسن کے لیے واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان ایک خفیہ قاصد کا اہم کردار ادا کیا. اور دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات؟ سوویت یونین کے ساتھ تعلقات کشیدہ تھے کیونکہ وہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ ماسکو اور بیجنگ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے. اور بھارت کے ساتھ دشمنی تو ہمیشہ کی طرح برقرار تھی. مصنف لکھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان میں بھارتی مداخلت کی انٹیلیجنس رپورٹس مسلسل آ رہی تھیں، لیکن ان پر وہ توجہ نہیں دی گئی جس کی وہ مستحق تھیں. مصنف بیان کرتے ہیں کہ بطور کیبنٹ ممبر انہوں نے عوامی تقاریر میں بھارتی عزائم کے بارے میں بار بار اپنے خدشات کا اظہار کیا، لیکن انہیں محسوس ہوا کہ ان کی آواز ایک تنہا آواز تھی. تو 1969 میں جب جنرل یحییٰ خان نے اقتدار سنبھالا، انہوں نے ایک ناممکن سا وعدہ کیا. جی، کہ ایک فوجی حکومت سے جمہوریت کی طرف پرامن انتقال اقتدار ہوگا. اور دنیا نے اس بات کو سراہا بھی. مجھے یاد ہے نیو یارک ٹائمز نے لکھا تھا کہ پاکستان ایک مثال قائم کر رہا ہے. بالکل. تو پھر صرف 2 سال میں ایسا کیا ہوا کہ ملک ہی ٹوٹ گیا؟ آج ہم اسی ناکام منصوبے کی کہانی میں تھوڑا گہرائی میں جائیں گے. اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے یحییٰ خان کے اسی پہلے وعدے سے. 25 مارچ 1969
مطلب اقتدار سنبھالنے کے 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے قوم سے صاف کہا کہ ان کا مقصد اقتدار منتخب نمائندوں کو دینا ہے۔ اچھا، لیکن یہ ایوب خان کے وعدے سے مختلف کیسے تھا؟ بہت مختلف تھا۔ ایوب خان نے بھی وعدہ کیا تھا، لیکن یحییٰ نے کوئی شرط نہیں لگائی۔ انہوں نے 3 بالکل واضح باتیں کہیں۔ 1، اقتدار منتخب نمائندوں کو ہی دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ 2، انتخابات براہ راست ہوں گے، یعنی 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد پر۔ اور تیسرا، آئین بھی منتخب اراکین ہی بنائیں گے۔ یعنی آتے ہی انہوں نے ایوب خان کے 10 سالہ نظام کی بنیاد ہی ہلا دی۔ جی بالکل، وہ جو بیسک ڈیموکریٹس والا سسٹم تھا۔ بالکل وہی۔ انہوں نے اس پورے بالے واسطہ نظام کو مسترد کر دیا۔ یہ بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اور صرف یہی نہیں، انہوں نے سیاسی جماعتوں پر پابندی بھی نہیں لگائی، نہ سیاستدانوں کو جیل میں ڈالا۔ تو ان کا اپروچ بالکل مختلف تھا۔ ایوب خان کی طرح کوئی بڑی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس نہیں بلائی، بلکہ خاموشی سے 1 on 1 ملاقاتیں شروع کی۔ جی، اور انہوں نے ملک کے 3 سب سے بڑے رہنماؤں شیخ مجیب الرحمان، مولانا بھاشانی اور ذوالفقار علی بھٹو سے الگ الگ بات کی۔ اور سب سے زیادہ توجہ مجیب پر تھی، ہے نا؟ جی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مجیب ملک کی اکثریتی آبادی یعنی بنگالیوں کے انڈسپیوٹڈ لیڈر ہیں۔ اگرچہ شروع میں مجیب کو فوجی حکومت کے ارادوں پر کافی شک تھا۔ اچھا۔ لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ یحییٰ نے آہستہ آہستہ مجیب کا اعتماد جیت لیا اور ان کے درمیان ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو گیا۔ اور بھٹو صاحب کیا کر رہے تھے اس دوران؟ بھٹو مغربی پاکستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے تھے اور وہ جنتا کے مختلف لوگوں سے بھی رابطے میں تھے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ مجیب کے 6 نکات پر کوئی واضح موقف نہیں دیتے تھے۔ مطلب؟ وہ زیادہ تر خارجہ پالیسی پر بات کرتے تھے، جیسے وہ پہلے سے ہی وزیر خارجہ ہوں۔ 6 نکات پر وہ گول مول جواب دیتے تھے۔ اور مولانا بھاشانی، وہ تو ایک بالکل ہی الگ کردار تھے۔ بالکل، بھاشانی کا انداز ہی دوسرا تھا۔ وہ غریبوں اور کسانوں کے حقوق کی بات کرتے تھے، آئینی مسائل میں ان کی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ ان کی ایک میٹنگ کا بڑا مشہور واقعہ بھی ہے نا؟ جی ہاں، جب یحییٰ خان نے انہیں اپنی انتظامیہ میں شامل ہونے کی پیشکش کی تو بھاشانی نے صاف کہا، میرا کام حکومت کی غلطیاں نکالنا ہے، کسی حکومت میں شامل ہونا نہیں۔ تو 4 مہینے کی بات چیت کے بعد یحییٰ نے ایک اہم پالیسی بیان دیا۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں انہوں نے 3 بڑے متنازع مسائل کی نشاندہی کی۔ پہلا، نمائندگی کا اصول، 1 مین 1 ووٹ ہوگا یا پیرٹی یعنی برابری چلے گی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، مغربی پاکستان میں 1 یونٹ کا کیا بنے گا۔ اور تیسرا، سب سے پیچیدہ مسئلہ مرکز اور صوبوں کے تعلقات کا، یعنی 6 نکات کا معاملہ۔ اور اسی تقریر میں یحییٰ نے پہلی بار عوامی سطح پر بنگالیوں کی شکایات کو تسلیم بھی کیا۔ جی، اور یہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ پاکستان کی کسی سربراہ نے پہلی بار مانا کہ بنگالیوں کو قومی معاملات میں ان کا جائز حصہ نہیں ملا۔ اس اعتراف نے امید تو بہت بڑھا دی ہوگی۔ بالکل۔ اس کے بعد یحییٰ اور ان کی ٹیم نے اقتدار کی منتقلی کا منصوبہ بنانا شروع کیا، جو انتہائی رازداری سے تیار ہوا۔ اور پھر آئی 28 نومبر 1969 کی وہ مشہور تقریر جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جی، اس ایک تقریر میں یحییٰ نے 2 سب سے بڑے فیصلے کیے۔ پہلا، مغربی پاکستان کا 1 یونٹ ختم کر دیا، یعنی پرانے صوبے بحال ہو گئے۔ جی، اور دوسرا اور سب سے بڑا فیصلہ، انہوں نے پیرٹی کے اصول کو ختم کر کے 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد پر انتخابات کا اعلان کر دیا۔ 1 منٹ، اس کا تو سیدھا مطلب تھا کہ قومی اسمبلی میں اکثریت اب بنگالیوں کی ہوگی۔ یہ ایک مغربی پاکستانی فوجی حکمران کے لیے بہت بڑا قدم تھا۔ یہ بہت بڑا رسک نہیں تھا؟ بالکل، اور یہی اس کہانی کا سب سے حیران کن پہلو ہے۔ بظاہر یحییٰ اور ان کے مشیروں کا خیال تھا کہ مشرقی پاکستان میں کوئی ایک جماعت کلین سویپ نہیں کر پائے گی۔ اچھا۔ انہیں یقین تھا کہ ووٹ مجیب، بھاشانی اور دوسری جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے اور ایک کمزور مخلوط حکومت بنے گی۔ یہ ایک بہت بڑی سیاسی مس کیلکولیشن تھی۔ تو 2 بڑے مطالبات تو مان لیے، لیکن تیسرا اور سب سے اہم مسئلہ
6 नुकात का क्या बना? यहिया ने वो मसला नई मुंतखब असेंबली पर छोड़ दिया जो बिल्कुल वही था जो मुजीब चाहते थे। ठीक है। इस मंसूबे को आलमी सतह पर तो बहुत सराहा गया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर फौजी जर्नैलों और भुट्टो जैसे रहनुमाओं में ये बेचैनी थी कि यहिया बंगालियों को बहुत ज्यादा रियायत दे रहे हैं। इसी पस मंजर में फिर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर यानी LFO सामने आया। ये क्या था? एक रूल बुक। अच्छा। इसमें मुत्तहिदा पाकिस्तान के लिए 5 बुनियादी उसूल तय किए गए थे: इस्लामी नजरिया, जमहूरियत, इलाकाई सालमियत, मुआशी तफावत का खात्मा और सूबों को ज्यादा से ज्यादा खुद मुख्तारी। ये सब तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। फिर तनाज़ा किस बात पर हुआ? तनाज़ा की वजह इसकी एक शिक थी जिसके मुताबिक आइन की हतमी तौसीक सदर यानी यहिया खान करेंगे। मतलब सदर के पास एक तरह से वीटो पावर था। ओ, तो मुंतखब असेंबली के ऊपर भी एक चेक लगा दिया गया। बिल्कुल। अवामी लीग ने इस पर शदीद तनकीद की। वो उसे एक जाल समझ रहे थे। और इसी दौरान पस पर्दा कुछ और भी चल रहा था। जी हाँ, यहाँ कहानी में एक और ड्रामाई मोड़ आता है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने यहिया खान को एक टेप पेश की। टेप? कैसी टेप? इस टेप में मुबैना तौर पर मुजीब अपने करीबी साथियों से कह रहे थे, मेरा असल मकसद बांग्लादेश कायम करना है। इंतखाबात खत्म होते ही मैं LFO को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या मतलब? मुल्क का सबसे बड़ा लीडर ये कह रहा है कि वो मुल्क तोड़ देगा और सदर ने फिर भी इलेक्शन करवा दिए? ये तो नाकाबिल यकीन है। जराए के मुताबिक यहिया ये सुनकर हैरान जरूर हुए, लेकिन उनका रद्द अमल बड़ा अजीब था। उन्होंने कहा, अगर मुजीब ने मुझे धोखा दिया तो मैं उसे ठीक कर दूंगा। वो अपनी ताकत को ओवर एस्टिमेट कर रहे थे। शायद यही बात थी। वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनका मंसूबा नाकाम हो सकता है। और फिर नवंबर 1970 में मशरकी पाकिस्तान में वो तबाहकुन समंदरी तूफान आया। इसने सियासत पर क्या असर डाला? इस तूफान ने सियासत का रुख ही मोड़ दिया। मरकजी हुकूमत की इमदादी कार्रवाइयों में जो गफलत नजर आई, उसने बंगालियों के दिलों में नफरत की आग भड़का दी। उन्हें लगा कि मगरिबी पाकिस्तान को उनकी कोई परवाह नहीं। बिल्कुल। इस सानहे ने मुजीब को बंगाली कौम परस्ती के बयानिए को उरूज पर पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका दिया। इसके बावजूद इंतखाबात से ठीक पहले यहिया और मुजीब की फिर 3 खुफिया मुलाकातें हुई। और उनमें क्या हुआ? मुजीब ने एक बार फिर यहिया को यकीन दिलाया कि वो इलेक्शन के बाद 6 नुकात में तरमीम करेंगे और पाकिस्तान नहीं टूटेगा। और यहिया ने फिर यकीन कर लिया? ऐसा ही लगता है। उन्होंने इंतखाबात मुलतवी करने की तमाम दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया और 7 दिसंबर 1970 को इलेक्शन कराने का फैसला किया। तो अब हम पाकिस्तान के पहले और आखिरी आज़ादाना आम इंतखाबात की तरफ आते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में एक बिल्कुल नई चीज थी। जी, इंतखाबी अमल को शफाफ बनाने के लिए जस्टिस ए सत्तार की सरबराही में एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन बनाया गया। नई फहरिस्तें बनी, हल्का बंदियां हुईं और अहम बात ये कि किसी भी बड़ी सियासी जमात ने इस अमल पर शक नहीं किया। इंतखाबी मुहिम तकरीबन 1 साल चली। इसकी सबसे खतरनाक बात क्या थी? सबसे खतरनाक बात थी सियासी पोलराइजेशन। कोई एक भी लीडर या जमात ऐसी नहीं थी जो पूरे मुल्क की हो। सही। अवामी लीग का सारा जोर मशरकी पाकिस्तान में था और भुट्टो की पीपल्स पार्टी ने तो मशरकी पाकिस्तान में एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे 2 अलग मुल्कों में इलेक्शन हो रहे हो। मुजीब की मुहिम का तो एक ही नारा था, है ना? जी, सिर्फ एक ही महवर था, बंगाली कौम परस्ती और 6 नुकात। जोए बंगाला का नारा हर तरफ गूंज रहा था। और भुट्टो की हिकमत अमली क्या थी? वो तो ज्यादा पेचीदा लगती है। भुट्टो का काम वाकई पेचीदा था। वो पंजाब में भारत से 1000 साला जंग की बात करते थे और सिंध में इस्लामी सोशलिज्म और रोटी, कपड़ा और मकान की। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि पूरी मुहिम में भुट्टो ने मुजीब के 6 नुकात पर तकरीबन मुकम्मल खामोशी रखी। इस पर कोई तनकीद नहीं की। और यही वो सवाल है जो आज तक पूछा जाता है। नाक़िदीन कहते हैं कि शायद वो पाकिस्तान के इत्तेहाद से ज़्यादा इक़्तिदार की सियासत में दिलचस्पी रखते थे। वो मुजीब को मशरकी पाकिस्तान में क्लीन स्वीप करने दे रहे थे ताकि वो खुद मगरबी पाकिस्तान के लीडर बन जाएं। तो जब 7 दिसंबर 1970 को नताइज आए तो उन्होंने इस तकसीम पर मोहर लगा दी। बिल्कुल। नताइज ने मुल्क को जोग्राफियाई और सियासी तौर पर 2 हिस्सों में काट दिया।
مشرقی پاکستان کی 162 میں سے 160 نشستیں عوامی لیگ نے جیت لیں۔ ایک مکمل کلین سویپ۔ جی، اور مغربی پاکستان میں اسے ایک بھی سیٹ نہیں ملی۔ اسی طرح بھٹو کی پارٹی نے مغربی پاکستان میں 138 میں سے 81 نشستیں جیتیں، لیکن مشرقی پاکستان میں ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس واضح تقسیم کے بعد یحییٰ خان کا رد عمل کیا تھا؟ کیا وہ پریشان ہوئے؟ حیران انگیز طور پر نہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ ان نتائج سے زیادہ پریشان نہیں تھے۔ انہیں اب بھی یقین تھا کہ مجیب اپنے وعدے کے مطابق 6 نکات میں ترمیم کریں گے، اچھا، اور بھٹو کے ساتھ مل کر ایک قابل عمل آئین بنائیں گے اور سمجھوتا ہو جائے گا۔ جیسا کہ انہوں نے خود کہا، انشاءاللہ پاکستان بچ جائے گا، فکر نہ کرو۔ تو الیکشن ہو چکا ہے، ملک 2 سیاسی حقیقتوں میں بٹ چکا ہے، لیکن صدر اب بھی پر امید ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ واحد شخص ہیں جنہیں آنے والا طوفان نظر نہیں آ رہا۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ یہ 2 فاتح، مجیب اور بھٹو، اپنے اپنے مینڈیٹ کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس کہانی کے 3 مرکزی کردار ہیں: یحییٰ خان کی فوجی حکومت، شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ اور ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی۔ بالکل، اور اس کہانی کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ تنازع صرف صوبائی خود مختاری کا نہیں تھا۔ اچھا، یہ پاکستان کے وجود اور اس کے بنیادی ڈھانچے پر گہرے اختلاف کا معاملہ تھا۔ ہمارے ذرائع اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ 1965 کی جنگ نے پہلے ہی متحدہ ملک کے تصور کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ صحیح۔ مشرقی پاکستان میں یہ احساس بڑھ رہا تھا کہ ان کا دفاع اہم نہیں۔ جی بالکل۔ اسی احساس محرومی اور علیحدگی کے جذبات نے شیخ مجیب الرحمان کے مشہور زمانہ 6 نکاتی پروگرام کو جنم دیا، جو ان تمام مذاکرات کا آپ کہہ لیں کہ محور بنا۔ تو چلیں اسی محور سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق یہی وہ دستاویز تھی جس پر سب کچھ اٹکا ہوا تھا۔ تو باب اول کا آغاز کرتے ہیں۔ 6 نکاتی پروگرام، یہ مجیب کی الیکشن مہم کی بنیاد تھا، لیکن اس کی سطح کے نیچے کیا چھپا تھا؟ ہمارے ذرائع اس پر بہت واضح ہیں۔ وہ اسے صرف خود مختاری کا مطالبہ نہیں، بلکہ علیحدگی کا ایک پوشیدہ منصوبہ کہتے ہیں۔ جی، انہوں نے اسے اے ویلڈ اسکیم آف سیسیشن کہہ کر بیان کیا ہے۔ تو آئیے ان نکات کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا نکتہ کیا تھا؟ پہلا نکتہ بظاہر تو بہت معصومانہ لگتا تھا، قرارداد لاہور کی بنیاد پر ایک حقیقی فیڈریشن کا قیام۔ لیکن اصل پیچیدگی جو ہے نا وہ اسی بنیاد میں تھی۔ قرارداد لاہور جو 1940 میں پیش کی گئی تھی خود بہت مبہم تھی۔ کس طرح سے؟ اس کی ورڈنگ ہی ایسی تھی کہ اس سے ایک ریاست کا تصور بھی نکلتا تھا اور شمال مغرب اور مشرق میں آزاد ریاستوں یعنی سٹیٹس کا مطلب بھی نکالا جا سکتا تھا۔ اچھا، یعنی جس بنیاد پر یہ فیڈریشن کھڑی کی جا رہی تھی وہ خود متنازع تھی۔ جی، اس کے دوہرے معنی تھے۔ یعنی شروعات ہی سے ایک ایمبیگوٹی رکھی گئی تھی جس کی تشریح کوئی بھی اپنے سیاسی مقصد کے لیے کر سکتا تھا۔ بہت دلچسپ۔ اور دوسرا نقطہ اختیارات کی تقسیم کا تھا۔ اس کے مطابق وفاقی حکومت کے پاس صرف 2 شعبے ہوں گے، دفاع اور خارجہ امور۔ صرف 2؟ جی، باقی تمام اختیارات بشمول ریزیڈوری پاورز وہ صوبوں کے پاس ہوں گے۔ اس کا مطلب تھا کہ داخلہ، قانون، معیشت، تعلیم، صحت سب کچھ صوبائی کنٹرول میں چلا جاپا۔ تو مرکز کے پاس صرف ملک کی سرحدوں کی حفاظت اور دوسرے ممالک سے تعلقات رہ جاتے۔ بالکل۔ لیکن کسی بھی حکومت کی اصل طاقت تو معیشت میں ہوتی ہے۔ ٹیکس اور تجارت کے بارے میں ان نکات میں کیا کہا گیا تھا؟ یہ تو سیاسی اور انتظامی اختیارات کی بات ہوئی۔ آپ نے بالکل صحیح جگہ پہ انگلی رکھی ہے۔ تیسرا، چوتھا اور 5واں نقطہ معاشی خود مختاری کے بارے میں تھا، اور یہی اصل گیم چینجر تھے۔ وہ کیا تھے؟ اور مغربی پاکستان کے لیے یا تو 2 الگ الگ لیکن آسانی سے تبدیل ہو سکنے والی کرنسیاں ہوں گی، یا پھر ایک منٹ، ایک ملک میں 2 کرنسیاں؟ جی، یا پھر ایک ہی کرنسی اس شرط پر ہوگی کہ مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان کی طرف سرمایہ کی منتقلی کو روکنے کے لیے آئینی ضمانتیں فراہم کی جائیں گی۔ یہ کیسے کام کرتا؟ یہ تو سننے میں ہی معاشی علیحدگی کا اعلان لگتا ہے۔ بالکل، یہی اعتراض اس وقت بھی کیا گیا تھا۔ اس کے بعد چوتھے اور 5ویں نکات نے اسے اور بھی واضح کر دیا۔ اچھا۔ ان کے مطابق ٹیکس لگانے اور وصول کرنے کا اختیار مکمل طور پر صوبوں کے پاس ہوگا۔ وفاقی حکومت کے پاس ٹیکس لگانے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔
تو مرکز اپنے اخراجات کیسے پورے کرتا؟ اسے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے صوبوں کی طرف سے دی گئی رقم پر انحصار کرنا پڑتا۔ اس کے علاوہ صوبوں کو غیر ملکی تجارت پر بھی مکمل کنٹرول حاصل ہوگا۔ وہ اپنے تجارتی اٹاشی تعینات کر سکیں گے اور دوسرے ممالک کے ساتھ براہ راست تجارتی معاہدے بھی کر سکیں گے۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ مرکز کے پاس دفاع اور خارجہ امور کی ذمہ داریاں تو ہوں گی، لیکن ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے۔ جی نہیں۔ اسے فوج کی تنخواہوں، سفارت خانوں کے اخراجات، ہر چیز کے لیے صوبوں سے بھیک مانگنی پڑے گی۔ بالکل۔ ہمارے ذرائع میں اس کے لیے پیپر ون کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، یعنی مرکز صرف ایک کاغذی ادارہ بن کر رہ جاتا۔ جیسے اقوام متحدہ؟ بالکل، اقوام متحدہ کی طرح جو اپنے رکن ممالک کی فنڈنگ پر چلتا ہے۔ اور آخری چھٹا نقطہ یہ تھا کہ صوبوں کو اپنی ملیشیا یا پیراملٹری فورس بنانے کا اختیار ہوگا۔ تو جب آپ ان 6 نکات کو ملا کر دیکھتے ہیں تو ایک ایسی تصویر بنتی ہے جہاں نام کی فیڈریشن آف پاکستان تو موجود ہے، لیکن حقیقت میں یہ 2 الگ الگ ممالک ہیں۔ جی، جو صرف ایک کمزور سے دھاگے سے جڑے ہوئے ہیں۔ باب دوم، انتخابات کے بعد کی الجھن۔ 1970 کے انتخابات میں عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کی 169 میں سے 167 نشستیں جیت کر قومی اسمبلی میں واضح اکثریت حاصل کر لی۔ جی، جمہوریت میں یہ ایک جشن کا موقع ہونا چاہیے تھا، لیکن پاکستان میں یہ ایک بحران کا آغاز بن گیا۔ یحییٰ خان جو ملک کے صدر تھے، ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس گئے۔ یہ یحییٰ کا سب سے بڑا ڈیلیما تھا اور ہمارے ذرائع اس پر کافی تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔ کیا ڈیلیما تھا؟ ایک طرف ان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹس تھیں جو واضح طور پر کہہ رہی تھیں کہ مجیب کا حتمی مقصد علیحدگی ہے۔ اچھا۔ ان رپورٹس میں مجیب کی ایک ٹیپ شدہ گفتگو بھی شامل تھی جس میں وہ اپنے قریبی ساتھیوں کو بتا رہے تھے کہ 6 نکات صرف ایک بہانہ ہے، اصل مقصد آزادی ہے۔ ایک منٹ، یہ بات سمجھنا مشکل ہے۔ ایک طرف یحییٰ کو اتنی واضح انٹیلیجنس رپورٹس مل رہی ہیں، جی، اور دوسری طرف وہ ان کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں۔ کیا یحییٰ پر کوئی دباؤ تھا؟ یہی تو اس کہانی کا المیہ ہے۔ یحییٰ کے سامنے مجیب کا دوسرا چہرہ تھا۔ مجیب نے یحییٰ سے ذاتی ملاقاتوں میں بار بار وعدہ کیا تھا کہ ایک بار انتخابات ہو جائیں تو وہ 6 نکات میں مناسب ترمیم کر دیں گے، اور یحییٰ نے ان پر بھروسہ کر لیا۔ جی، انہوں نے ان وعدوں پر اعتبار کر لیا۔ بعد میں بھٹو سمیت کئی لوگوں نے یحییٰ پر اس سادگی بلکہ بے وقوفی کا الزام لگایا۔ تو کیا حکومت میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس خطرے کو بھانپ رہا ہو؟ تھے، بالکل تھے۔ ہمارے ذرائع کا مصنف جو اس وقت یحییٰ کے مشیروں میں سے ایک تھا، اپنا ذاتی تجربہ بیان کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ اس نے اگست 1970 میں یعنی الیکشن سے پہلے یحییٰ کو مشورہ دیا تھا کہ حکومت کو خود صوبائی خود مختاری کی ایک حد مقرر کرنی چاہیے اور اس معاملے پر ریفرینڈم کرا لینا چاہیے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ نہیں، اس منصوبے کو مشرقی پاکستان کے گورنر ایڈمرل احسن اور جنرل پیرزادہ نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ اس سے حالات مزید خراب ہوں گے۔ تو مصنف نے خود بھی کچھ کیا؟ جی، اس نے خود ایک مصالحتی آئینی فارمولہ بھی تیار کیا تھا جو تقریباً ایک کنفیڈرل حل تھا، یعنی ایک بہت ہی ڈھیلی ڈھالی فیڈریشن۔ یحییٰ نے بالآخر اس فارمولے کو قبول بھی کر لیا تھا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ باب سوم، سخت ہوتے ہوئے موقف۔ تو الیکشن ہو گئے، مجیب بھاری اکثریت سے جیت گئے۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا وہ اپنے وعدے کے مطابق 6 نکات میں لچک دکھائیں گے؟ بالکل اس کے برعکس ہوا۔ الیکشن جیتنے کے بعد مجیب کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ اچھا۔ انہوں نے 4 جنوری 1971 کو ڈھاکہ کے ریس کورس گراؤنڈ میں اپنے تمام منتخب اراکین سے ایک عوامی حلف لیا۔ اس تقریب میں بنگلہ دیش کا نقشہ نمایاں طور پر آویزہ تھا اور مجیب نے اعلان کیا کہ 6 نکات اب عوامی لیگ کی نہیں بلکہ بنگلہ دیش کے عوام کی ملکیت ہے اور ان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو یحییٰ کے ساتھ کیے گئے وعدوں سے کھلی خلاف ورزی تھی۔ جی بالکل۔ یہ تو ایک ناقابل یقین صورتحال ہے، یعنی ملک کی تاریخ کے پہلے صاف شفاف انتخابات ہی اس کے ٹوٹنے کی وجہ بن رہے تھے۔ یہی المیہ ہے۔ جمہوریت اور اتحاد ایک دوسرے کی ضد بن گئے تھے۔ اس پر بھٹو کا رد عمل کیا تھا؟ بھٹو نے بھی انتہائی سخت اور غیر مصالحانہ رویہ اپنایا۔ انہوں نے لاہور میں ایک جلسے میں اپنا مشہور زمانہ جملہ کہا کہ قومی سیاست میں صرف اکثریت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ تو جمہوریت کے اصول کے ہی خلاف ہے۔ بالکل۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے تعاون کے بغیر کوئی آئین نہیں بن سکتا اور یہ کہ پنجاب اور سندھ طاقت کے گڑھ ہیں۔
اور انہوں نے 2 وزیر اعظم کی بات بھی کی تھی۔ جی، انہوں نے یہاں تک اشارہ دیا کہ پاکستان کے دونوں حصوں کے لیے 2 اکثریتی پارٹیاں اور شاید 2 وزیر اعظم ہو سکتے ہیں۔ 2 وزیر اعظم، یہ تو سیدھا سیدھا ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات تھی۔ یہ ایک بہت اشتعال انگیز بیان تھا۔ اس بیان نے مشرقی پاکستان میں شدید غصے کو جنم دیا اور یہ تاثر مضبوط کیا کہ مغربی پاکستان کی قیادت عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف مجیب تھے جو 6 نکات سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے، اور دوسری طرف بھٹو تھے جو قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کرنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ جی، ملک ایک آئینی اور سیاسی ڈیڈ لاک کا شکار ہو چکا تھا۔ تو اب سٹیج تیار تھا، الیکشن ہو چکے تھے، موقف سخت ہو چکے تھے، اور اب ملک کی قسمت کا فیصلہ ڈھاکہ میں ہونے والی آخری بات چیت پر منحصر تھا۔ مارچ 1971 میں جب یحییٰ خان مذاکرات کے لیے ڈھاکہ پہنچے تو وہاں کا ماحول کیسا تھا؟ ماحول انتہائی کشیدہ اور تقریباً بغاوت جیسا تھا۔ مجیب عملی طور پر ایک متوازی حکومت چلا رہے تھے۔ متوازی حکومت؟ جی، ان کی ہدایت پر بینک، سرکاری دفاتر اور یہاں تک کہ عدالتیں بھی چل رہی تھیں۔ جب یحییٰ ڈھاکہ پہنچے تو شہر میں ہر طرف کالے جھنڈے تھے، اور 23 مارچ جو کہ یوم پاکستان ہوتا ہے، جی، اسے ڈھاکہ میں یوم مزاحمت یعنی ریزسٹنس ڈے کے طور پر منایا گیا۔ سرکاری عمارتوں سمیت ہر جگہ پاکستان کے پرچم کی جگہ بنگلہ دیش کے نئے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ ایسے ماحول میں مذاکرات کی کیا امید ہو سکتی تھی؟ اس کے باوجود بات چیت جاری رہی؟ حیرت انگیز طور پر جی ہاں، 16 سے 20 مارچ تک مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوتی نظر آئی۔ یحییٰ خان کی ٹیم نے اقتدار کی فوری منتقلی کے لیے ایک ڈرافٹ بھی تیار کر لیا تھا جس میں مجیب کے زیادہ تر مطالبات مان لیے گئے تھے۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہوا؟ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئی درمیانی راہ نکل آئے، لیکن 21 مارچ کو بھٹو کی ڈھاکہ آمد نے معاملات کو ایک بار پھر پیچیدہ کر دیا۔ تو مجیب کی حتمی تجویز کیا تھی؟ وہ آخری مطالبہ کیا تھا جس پر بات چیت ٹوٹی؟ یہ 22 اور 23 مارچ کو سامنے آیا، اور یہ 6 نکات سے بھی بہت آگے کی چیز تھی۔ اچھا، 22 مارچ کو مجیب نے یحییٰ سے اکیلے میں ملاقات کی اور کہا کہ وہ اقتدار مرکزی کابینہ کو منتقل ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے، بلکہ چاہتے ہیں کہ اقتدار مشرقی اور مغربی پاکستان کو الگ الگ منتقل کیا جائے۔ الگ الگ؟ جی، پھر 23 مارچ کو یعنی یوم پاکستان کے دن ان کی ٹیم نے کنفیڈریشن آف پاکستان کا ایک باقاعدہ ڈرافٹ پیش کیا۔ کانفیڈریشن یعنی ایک ایسا اتحاد جس میں 2 یا 2 سے زیادہ آزاد ریاستیں کچھ مشترکہ مقاصد کے لیے اکٹھی ہوتی ہیں لیکن اپنی خود مختاری برقرار رکھتی ہیں۔ بالکل، اور یہ صرف ایک تجویز نہیں تھی۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ 26 صفحات پر مشتمل ایک تفصیلی قانونی منصوبہ تھا جو دراصل ملک کو تقسیم کرنے کا بلو پرنٹ تھا۔ اس میں کیا تھا؟ اس کے مطابق قومی اسمبلی کو اکٹھا نہیں بیٹھنا تھا، بلکہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے اراکین کو 2 الگ الگ آئین ساز کنونشنز میں تقسیم ہونا تھا۔ مطلب ایک ہی اسمبلی لیکن وہ مل کر نہیں بیٹھے گی؟ جی بالکل، مرکزی حکومت کے پاس ٹیکس لگانے کا کوئی اختیار نہیں ہونا تھا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان تجارت کو بھی غیر ملکی تجارت کی طرح سمجھا جانا تھا جس پر کسٹمز ڈیوٹی لگتی۔ یہ تو واضح طور پر علیحدگی کا ایک منصوبہ تھا جسے صرف ایک کنفیڈریشن کا نام دیا جا رہا تھا۔ جی ہاں، یہاں تک کہ منتخب اراکین سے پاکستان سے وفاداری کا حلف لینے کی شرط بھی ہٹا دی گئی تھی۔ تو یہ وہ لمحہ تھا جہاں بات چیت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، مذاکرات مکمل طور پر ناکام ہو گئے اور فوج نے کارروائی کا فیصلہ کیا۔ جی، 24 مارچ کو ہونے والی میٹنگز کو ذریعہ ایک پوسٹ مارٹم قرار دیتا ہے، یعنی تب تک یہ واضح ہو چکا تھا کہ سیاسی حل ممکن نہیں۔ اور پھر یحییٰ خان ڈھاکہ سے چلے گئے؟ جی، یحییٰ خان 25 مارچ کی شام کو خفیہ طور پر ڈھاکہ سے روانہ ہو گئے اور اسی رات فوجی آپریشن سرچ لائٹ شروع ہو گیا۔ ہمارے ذرائع کا مصنف اس قدم کو کیا کہتا ہے؟ مصنف جو خود اس حکومت کا حصہ تھا، اس فوجی کارروائی کو ایک بروٹل یعنی وحشیانہ اور سوئسائڈل یعنی خودکش قدم قرار دیتا ہے۔
یعنی مصنف جو خود اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھا فوج کے اس اقدام کی شدید مذمت کرتا ہے۔ بہت شدید۔ وہ اسے ایک بے حساب المیہ یعنی میجرلیس ٹریجڈی اور ایک بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی قرار دیتا ہے۔ اور وہ اس کا جواز کیا بتاتا ہے؟ وہ سوال اٹھاتا ہے کہ چند سو باغیوں کو پکڑنے کے لیے ہزاروں معصوم دیہاتیوں، عورتوں اور بچوں کو مارنے کا کیا جواز تھا۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا یہی کارروائی مغربی پاکستان میں بھی کی جاتی اگر بھٹو ایسا موقف اپناتے؟ مصنف کا کہنا ہے کہ اس فوجی آپریشن نے پنجابی اکثریت والی فوج کی بنگالیوں کے خلاف گہری نسلی نفرت کو ظاہر کیا اور فوج نے نادانستگی میں اسی ملک کو ختم کرنے کی سازش میں حصہ لیا جس کی حفاظت اس کی بنیادی ذمہ داری تھی۔ تو آج ہم اس کتاب کے آخری ابواب کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاکستان کا ٹوٹنا ناگزیر تھا یا یہ چند بڑی غلطیوں اور شاید بین الاقوامی سازشوں کا نتیجہ تھا۔ یہی سوال اس پوری کتاب کا یوں سمجھیں کہ مرکز ہے۔ چودھری ہمیں بتاتے ہیں کہ حالات اتنی تیزی سے کیسے بگڑے، خاص طور پر مارچ 1971 کے آخری دنوں میں۔ اچھا، تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ مصنف نے یحییٰ خان سے ایک بہت سیدھا سوال پوچھا جی کہ جب آپ کا پلان ناکام ہو گیا تو آپ نے ایوب خان کی طرح استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ اس پر یحییٰ خان کا کیا جواب تھا؟ دیکھیں، یحییٰ خان نے اس پر ایک لمبی وضاحت دی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ان کی سچویشن ایوب خان سے بالکل مختلف تھی۔ مختلف کیسے؟ ان کے مطابق 1971 میں ملک کے وجود کو خطرہ تھا اور بطور صدر اور آرمی چیف ملک کی حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ یہ ایک آپ کہہ لیں قانونی دلیل تھی۔ لیکن کیا مصنف اس سے متفق تھے؟ نہیں، چودھری اس سے متفق نظر نہیں آتے۔ وہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ اخلاقی طور پر ایک بہت کمزور موقف تھا کیونکہ بحران تو انہی کی پالیسیوں کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ مطلب وہ اپنی ذمہ داری قبول کرنے سے گریزاں تھے؟ جی بالکل۔ اور جب مصنف نے ان سے پوچھا کہ مذاکرات ناکام ہونے پر ریفرنڈم کیوں نہیں کروایا تو پھر کیا ہوا؟ یہاں آ کر یحییٰ خان کے جوابات تھوڑے غیر واضح ہو جاتے ہیں۔ چودھری لکھتے ہیں کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ڈیسیجن میکنگ پر اپنا کنٹرول کھو چکے تھے۔ اچھا۔ اصل میں 23 مارچ کو جب شیخ مجیب نے عملاً علیحدگی کا پلان پیش کر دیا تو بازی یحییٰ کے ہاتھ سے یوں سمجھے نکل چکی تھی۔ تو فوجی کارروائی کا فیصلہ کب ہوا؟ اگلے ہی دن 24 مارچ کو جرنیلوں نے فوجی کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ اب صرف یہ طے کرنا باقی تھا کہ آپریشن کا ایگزیکٹ وقت کیا ہوگا۔ اور اس آپریشن کی ذمہ داری جنرل ٹکا خان کو سونپی گئی؟ جی، جنرل ٹکا خان کو۔ اور ان کے بارے میں کتاب میں جو تفصیلات ہیں وہ صورتحال کی سنگینی کو واضح کرتی ہیں۔ ہاں، تو وہ اس سچویشن کو کیسے دیکھ رہے تھے؟ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ ٹکا خان نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب وہ ڈھاکہ پہنچے تو انہیں انٹیلیجنس اور پولیس نے کہا کہ عوام ان سے کوئی تعاون نہیں کر رہے۔ مطلب کوئی انفارمیشن نہیں دے رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ ان کا مشہور جملہ ہے، ہم مشرقی علاقے میں اندھوں کی طرح تھے۔ وہ یہ بھی شکایت کر رہے تھے کہ مجیب نے فوج کے خلاف بغاوت اور بائیکاٹ پر اکسایا ہے۔ لیکن کیا یہ صرف ایک بغاوت تھی یا کچھ اور تھا؟ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ ٹکا خان اور پوری فوجی قیادت یہ سمجھ ہی نہیں سکی کہ وہ ایک عوامی انقلاب کا سامنا کر رہے تھے جس کی جڑیں گہری قومی خواہشات میں تھیں۔ اچھا، تو وہ اسے صرف چند شرپسندوں کی کارروائی سمجھ رہے تھے؟ بالکل۔ اور اسی غلط فہمی کے ساتھ 25 مارچ کی رات کو آپریشن سرچ لائٹ شروع ہوا۔ رات 1:30 بجے ڈھاکہ یونیورسٹی، پولیس ہیڈ کوارٹرز اور ایسٹ پاکستان رائفلز کے ہیڈ کوارٹر پر شدید فائرنگ شروع ہو گئی۔ یہاں سے کتاب کا ٹون واقعی بہت سنگین ہو جاتا ہے۔ جو تفصیلات سائمن ڈرنگ جیسے صحافیوں نے رپورٹ کی وہ تو بہت خوفناک ہیں۔ جی، بہت زیادہ۔ ٹینکس کا استعمال، یونیورسٹی ہاسٹلز کو جلانا۔ بالکل۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے اقبال ہال اور جگناتھ ہال کو تقریباً مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ پاکستانی فوج کے ایک مورخ نے خود لکھا کہ اس رات ڈھاکہ میں فائرنگ کی آوازیں ایسی تھیں جیسے کوئی حقیقی جنگ لڑی جا رہی ہو۔ اور سائمن ڈرنگ جو پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے کیا لکھا؟ سائمن ڈرنگ جو ان 3 غیر ملکی صحافیوں میں سے ایک تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے لکھا کہ صرف اقبال ہال میں تقریباً 200 طلبہ مارے گئے۔ یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ تو کیا اس فوجی کارروائی سے حکومت کا کنٹرول بحال ہو گیا تھا؟ صرف ڈھاکہ میں، اور وہ بھی ایک وقتی کامیابی تھی۔
باقی مشرقی بنگال میں اس کا رد عمل بالکل الٹا ہوا۔ یہیں سے مسلح مزاحمت شروع ہوتی ہے؟ جی، چٹاگاؤں میں ایسٹ بنگال ریجیمنٹ کے میجر ضیاء الرحمان نے اپنے مغربی پاکستانی کمانڈنگ آفیسر کو ہلاک کیا اور ریڈیو سے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ یہ تو فوج کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہوگا۔ بہت بڑا۔ یہ ایک ایسی بغاوت تھی جس کی انہیں توقع نہیں تھی۔ اور یہیں پر انڈیا کا کردار بھی شروع ہو جاتا ہے نا؟ جی ہاں، فوراً بنگالی مزاحمتی قوتیں، جنہیں مکتی باہنی کہا جانے لگا، یعنی آزادی کی فوج، وہ تربیت اور ہتھیاروں کے لیے انڈیا جانے لگی۔ تو یہ مکتی باہنی بیسیکلی بنگالی گوریلا جنگجو تھے؟ جی، جو انڈین ٹریننگ اور ہتھیاروں کی مدد سے پاکستانی فوج کے خلاف لڑ رہے تھے۔ چودھری بہت واضح طور پر لکھتے ہیں کہ انڈیا کی مدد کے بغیر بنگلہ دیش کا خواب شاید کئی سالوں تک پورا نہ ہوتا۔ تو جب مکتی باہنی کو انڈیا کی سپورٹ ملنا شروع ہوئی، کیا مغربی پاکستان کی قیادت کو خطرے کا اندازہ ہو گیا تھا؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار تھے۔ اچھا؟ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے بغاوت کو کچل دیا ہے اور یہ سب کچھ چند شرر پسندوں اور انڈین ایجنٹس کا کام ہے۔ اور مصنف نے جب خود ڈھاکہ کا دورہ کیا تو انہوں نے کیا دیکھا؟ مصنف نے مئی 1971 میں ڈھاکہ کا دورہ کیا اور لکھا کہ وہاں ہر طرف خوف اور دہشت کا ماحول تھا۔ جب انہوں نے یہ سب یحییٰ خان کو بتایا تو وہ خاموش ہو گئے۔ تو پھر حکمران طبقے کا رویہ کیا تھا؟ ان کا رویہ تھا کہ پہلے باغیوں کو کچلو، پھر سیاسی حل پر بات کریں گے۔ لیکن یہ فتح کا احساس زیادہ دیر تو نہیں رہا ہوگا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ جولائی اگست تک صورتحال تیزی سے بدلنے لگی۔ جب پاکستانی حکومت کو ایک دوست ملک سے اطلاع ملی کہ انڈیا ایک فل سکیل فوجی تصادم کی تیاری کر رہا ہے تو جرنیلوں کا سارا اعتماد ختم ہونے لگا۔ اوہ! اسی دوران ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ ہنری کسنجر نے چین کا ایک خفیہ دورہ کیا، امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر؟ جی۔ اور انہوں نے انڈیا کو خبردار کیا کہ اگر اس نے پاکستان پر حملہ کیا تو چین مداخلت کر سکتا ہے اور امریکہ شاید انڈیا کی مدد نہ کرے۔ اس سے تو انڈیا پر کافی پریشر آیا ہوگا۔ بالکل، اور اسی دباؤ کے جواب میں انڈیا نے سوویت یونین کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا، جو بظاہر تو دوستی کا معاہدہ تھا لیکن اصل میں ایک فوجی اتحاد تھا۔ یہ ایک اور بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا؟ جی، بہت بڑا۔ اس کے بعد انڈیا کی مداخلت اور بھی بڑھ گئی۔ اب مکتی باہنی کے ساتھ تربیت یافتہ انڈین فوجی بھی کارروائیوں میں شامل ہو رہے تھے۔ تو ایک طرف جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور دوسری طرف امریکہ سیاسی حل کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلا؟ صدر نکسن واقعی ایک سیاسی حل چاہتے تھے۔ یحییٰ خان بھی اس پر راضی ہو گئے تھے۔ اچھا، وہ کس حد تک جانے کو تیار تھے؟ وہ مجیب کو رہا کرنے اور یہاں تک کہ ایک ریفرینڈم کرانے پر بھی تیار تھے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ بنگالی عوام اصل میں کیا چاہتے ہیں۔ لیکن انڈیا نے اسے نہیں مانا۔ نہیں، انڈیا نے اس منصوبے کو مسترد کر دیا۔ ان کا موقف تھا کہ 1970 کا الیکشن خود ایک ریفرینڈم تھا۔ چودھری اس دلیل کو رد کرتے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ الیکشن متحدہ پاکستان کے اندر صوبائی خود مختاری کے لیے لڑا گیا تھا، علیحدگی کے لیے نہیں۔ تو اب تک ہم نے اندرونی کہانی دیکھی، لیکن مصنف کا ایک بڑا دعویٰ یہ بھی ہے کہ یہ صرف ہماری اپنی غلطیاں نہیں تھیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح پاکستان ایک عالمی شطرنج کی بساط پر ایک مہرہ بن گیا۔ جی، اور یہ ہمیں کتاب کے چیپٹر 9 ڈسممبرمنٹ آف پاکستان 1971 اٹس انٹرنیشنل امپلیکیشنز کی طرف لاتا ہے۔ تو اس باب کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس کا مرکزی خیال یہی ہے کہ پاکستان کا ٹوٹنا صرف اندرونی مسائل کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اس میں بیرونی طاقتوں کا بھی بہت بہت بڑا کردار تھا۔ تو اس عالمی کھیل میں بڑے کھلاڑی کون تھے اور ان کے مقاصد کیا تھے؟ دیکھیں، 3 بڑی طاقتیں تھیں: سوویت یونین، چین اور امریکہ۔ سوویت یونین کا سب سے بڑا مقصد ایشیا میں چین کے اثر و رسوخ کو روکنا تھا۔ اچھا۔ چین کے ایشین سیکیورٹی پلان میں شامل ہونے سے انکار کیا تو ماسکو کا رویہ پاکستان کے خلاف سخت ہو گیا۔ بنگلہ دیش بحران نے اسے انڈیا کے قریب آنے کا ایک سنہری موقع فراہم کیا، اور اگست 1971 کا ہند سوویت معاہدہ اسی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اور انڈیا کے بارے میں مصنف نے ایک بہت چونکا دینے والی بات لکھی ہے۔ وہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ڈیفنس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر کے سبرامنیم کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہ بات تو واقعی حیران کن ہے۔ ہاں، سبرامنیم نے بحران شروع ہونے کے صرف 6 دن بعد کہا، پاکستان کا ٹوٹنا ہمارے مفاد میں ہے، یہ ایک ایسا موقع ہے جو دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔
صرف 6 दिन बाद? जी, चौधरी इस बयान को इस बात का सबूत समझते हैं कि इंडिया का मकसद सिर्फ इंसानी हमदर्दी या पनाह गुज़ीनों की मदद करना नहीं था, बल्कि उसके अपने स्ट्रेटेजिक मकासद थे। तो इस बिसात पर दूसरे कोने में चीन और अमेरिका थे। उनका क्या किरदार था? चीन ने पाकिस्तान की भरपूर जुबानी हिमायत की, लेकिन 1965 की जंग की तरह अमली फौजी मुदाखलत नहीं की। इसकी क्या वजह थी? बड़ी वजह ये थी कि वो सोवियत यूनियन के साथ बराहे रास्त तसादुम से बचना चाहता था। और वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि चीन इस तहरीक को एक हकीकी कौमी आज़ादी की तहरीक नहीं मानता था। अच्छा, क्यों? क्योंकि उसकी क़ियादत एक ऐसी पार्टी कर रही थी जिसे उसके 2 बड़े मुखालिफिन यानी इंडिया और सोवियत यूनियन की हिमायत हासिल थी। सही। और अमेरिका का किरदार तो हमेशा से ही पेचीदा रहा है। निक्सन इंतजामिया क्या कर रही थी? अमेरिका एक बहुत मुश्किल पोजीशन में था। वो नहीं चाहता था कि एक फौजी हुकूमत जमहूरियत को कुचले, लेकिन साथ ही वो इंडिया की तरफ से एक खुदमुख्तार मुल्क को ताकत के जरिए तोड़ने की भी हिमायत नहीं कर सकता था। तो वो बीच में फंस गए थे? बिल्कुल। इसलिए निक्सन इंतजामिया मुसलसल एक सियासी हल तलाश करने की कोशिश कर रही थी, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, लेकिन इंडिया के सख्त मौक़िफ़ की वजह से वो कोशिशें नाकाम हो गई। तो एक तरफ आलमी ताकतें थीं और दूसरी तरफ हमारी अपनी नाकामियां। लेकिन मुसन्निफ इन सब को समेटते हुए इस अलमिये की हतमी जिम्मेदारी किस पर डालते हैं? ये सवाल हमें किताब के आखिरी बाब चैप्टर 10 एंड ऑफ एन ईरा की तरफ ले जाता है। अच्छा, इसमें मुसन्निफ पूरे बहरान का खुलासा पेश करते हैं और इसकी जड़ों तक जाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान बना तो खुद इरादियत के उसूल पर था, लेकिन बदकिस्मती से मुल्क शुरू से ही सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार रहा। और इस अदम इस्तेकाम की सबसे बड़ी वजह वो किस चीज को करार देते हैं? मुसन्निफ के मुताबिक अयूब खान के 1962 के आइन ने सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया, एक मोहलिक ज़र्ब। वो कैसे? उसने एक ऐसा निज़ाम बनाया जिसने अवाम को हकीकी जमहूरियत से महरूम कर दिया और उसके नतीजे में एहतिजाजी सियासत ने जन्म लिया। फिर 1965 की जंग ने मशरिकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान फासले और बढ़ा दिए। मशरिकी पाकिस्तानियों ने खुद को गैर महफूज महसूस किया होगा। बिल्कुल, उन्होंने खुद को गैर महफूज और अलग थलग महसूस किया और इसी माहौल ने मुजीब के 6 नुकाती मंसूबे के लिए ज़मीन हमवार की। लेकिन मुसन्निफ इस सानहे की जिम्मेदारी सिर्फ यहिया खान या फौज पर नहीं डालते, जो कि एक दिलचस्प नुक्ता है। जी, ये बहुत अहम है। चौधरी का मौक़िफ़ है कि यहिया खान ने शुरू में बंगालियों के मुतालबात को तस्लीम करने की एक मुखलिसाना कोशिश की थी। उनके मुताबिक असल मसला मुजीब और भुट्टो के सियासी किरदार में था। वो कैसे? वो लिखते हैं कि मुजीब ने मुज़ाकरात में ईमानदारी का मुजाहरा नहीं किया और वो अलहदगी का जहन बना चुके थे, जबकि भुट्टो ने इक़्तिदार के लिए कौमी असेंबली का बाइकॉट कर दिया। जी, मार्च 1971 में कौमी असेंबली का बाइकॉट करके सूरत हाल को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचा दिया। लेकिन मुसन्निफ का भुट्टो और मुजीब को बराबर का जिम्मेदार ठहराना, क्या ये यहिया खान और फौज को बरियुल जिम्मा करार देने की कोशिश नहीं लगती? आखिर फौजी एक्शन का फैसला तो जर्नैलों का था। ये एक बहुत अहम सवाल है और किताब पर यह तनकीद की भी जाती है। चौधरी चूंकि खुद इस हुकूमत का हिस्सा थे, इसलिए उनका झुकाव फौजी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ नजर आता है। सही। लेकिन उनकी किताब का मरकजी नुक्ता यह है कि ये किसी एक शख्स की गलती नहीं थी, बल्कि ये ज़ाती अज़ाइम, धोखादही, सियासी नापुख्तगी और बैनुल अक़वामी साजिशों का एक मजमुआ था जिसने मुल्क को तोड़ा। आखिर में मुसन्निफ 2 कौमी नजरिए के बारे में क्या कहते हैं? क्या पाकिस्तान का टूटना इस नजरिए की नाकामी थी? चौधरी इस बात को बिल्कुल नहीं मानते। वो दलील देते हैं कि पाकिस्तान का टूटना जिनाह के 2 कौमी नजरिए को गलत साबित नहीं करता। अच्छा, उनकी क्या दलील है? उनके मुताबिक आज के बांग्लादेश में भी इंडिया मुखालिफ जज्बात की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि बंगाली मुसलमान सकाफती तौर पर हिंदू अक्सरियत वाले इंडिया से एक अलग शनाख्त रखते हैं। तो इस पूरी बहस का खुलासा ये है कि G.W. चौधरी की नज़र में पाकिस्तान का टूटना एक बहुत पेचीदा अलमिया था, जिसमें अंदरूनी सियासी नाकामियां, लीडरों की ज़ाती ख्वाहिशात और बैरूनी ताकतों की मुदाखलत सब बराबर के शरीक थे। जी, और ये किताब हमें याद दिलाती है कि तारीख कभी भी सादा या ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। बिल्कुल। और मुसन्निफ एक बहुत अहम सवाल पर बात ख़त्म करते हैं। उनका कहना है कि ढाका का ज़वाल मसाइल का खात्मा नहीं था, बल्कि आगाज़ था। ये तो बहुत गहरी बात है। जी,
اس سے یہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ 1971 کے واقعات نے خطے میں جو عدم استحکام پیدا کیا اس کے اثرات آج بھی کس شکل میں موجود ہیں اور مستقبل میں کیا نئے تنازعات جنم لے سکتے ہیں۔